system. Next, we move towards the origin of nation state system. آخر اس کا وجود کیسے آیا؟ نیشن اسٹیٹ سسٹم کیسے اس کی شروعات ہے، کیسی اس کی سٹارٹنگ ہے اور کیسے اس کی ڈیولپمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے. ریممبر، نیشن اسٹیٹ سسٹم کو ٹریس کیا جاتا ہے دا ایئر 1648. ایئر 1648 یہ سال ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ان مائی پریویس لیکچر، جس میں 1648 ٹو 1945 میں نے ایک بات کی تھی. کیا آپ اس بات کو یاد کر سکتے ہیں کہ 1648 سے 1945 تک کچھ ہوا ہے؟ وہ کیا ہوا ہے؟ The world was a multipolar. It was a multipolar system. ایک ایسا ڈیوریشن ہے جس میں دنیا میں کافی پاورز ایگزسٹ کرتے رہے ہیں، لیکن آفٹر ورلڈ وار 2 یہ جو بہت سے پاورز ہیں جو کہ یورپین پاورز دیا، یہ پھر ختم ہو گئے یا ان کی پاورز کم ہو گئی، اور 45 کے بعد وی ہیو دا بائی پولر سسٹم جو کہ کچھ عرصے تک چلتا رہا، اور اس کے بعد اگین دیر از اے چینج ان دا بائی پولر ورلڈ ایز ویل، جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. سو 1648 سے نیشن اسٹیٹ سسٹم کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. آخر کیا ہوا 1648 میں؟ کیوں یہ اتنا اہم ہے؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا پیس آف ویسٹ فیلیا، جس کا دوسرا نام ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا بھی ہے. پیس آف ویسٹ فیلیا، یہ معاہدہ یا یہ جو ٹریٹی ہے، امن کا معاہدہ ہے، جو کہ ویسٹ فیلیا جرمنی میں ایک مقام ہے جس کا نام ویسٹ فیلیا ہے، وہاں پہ یہ معاہدہ سائن کیا گیا، وہاں پہ اس کو ڈسکس کیا گیا، وہاں سے یہ ٹریٹی وجود میں آئی، اور ایئر ہے 1648 جس میں یہ ٹریٹی سائن ہوئی، اور اسی کے سائن کے ساتھ نیشن اسٹیٹ سسٹم وجود میں آئے. یہ جو معاہدہ ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا یا پیس آف ویسٹ فیلیا، دس ٹریٹی اور پیس ہیپنڈ آفٹر 30 ایئر وار. 30 سال تک یورپ میں جنگ ہوئی ہے، اور یہ جو 30 سال لمبی جنگ ہے جس کی وجہ سے یورپ میں کافی شورش رہا اور کافی نقصان ہوا اور کافی خون خرابہ ہوا، ان 30 سالوں کے بعد ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سائن کی گئی. آخر یہ جنگیں کیوں ہوئی ہیں اور آخر اتنی لمبی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس میں یورپ کے بہت سے کنٹریز انوالو تھے، اس میں بہت سے پرنسز انوالو تھے، کافی بڑے ایریا پہ یہ جنگیں لڑی گئی، اور ان کا جو ریزن ہے کہ وائی دیز وارس ور فوٹ، وائی وی ہیو 30 years war، بیکاز فرسٹلی دیر ور rivalries between different dynasties. جو different dynasties ہیں تو they were struggling for power. وہ طاقت کی حصول کے لیے جو مختلف شاہی خاندان تھے، وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے وہ کافی ایک ایمبیشنس پالیسی انہوں نے اپنائے ہوئے تھے. They wanted to cover more land, they want to occupy more land, and therefore they would ultimately be in conflict with another state. So there was rivalry between princes. شہزادوں کے اور کنگز کے آپس میں جو اختلافات تھے، اور پھر ان کی یہ خواہش کے بھی زیادہ ایریا کو کنٹرول کر سکیں، زیادہ علاقے کو فتح کر سکیں، ان کی حکومت بڑے ایریا پہ ہو، اسی لیے اور اپنے لوگوں کو مزید اپنی آئیڈیالوجی ان کے اوپر نافذ کرنے کے لیے الٹیمیٹلی ریزسٹنس ہوا، جس کی وجہ سے یہ جنگیں شروع ہوئیں. یہ جنگیں فرانس، اسپین اور جرمنی میں موسٹلی ان علاقوں میں لڑی گئیں. اسی کے ساتھ جو دوسرا بڑا مین ریزن تھا، سو اٹ واز دا اسٹرگل بٹوین کیتھولکس
and Protestants. Catholics and Protestants. آخر کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کون ہے؟ کیتھولک قدیم مکتبہ فکر ہے عیسائیوں کا. اٹ از دا اولڈر اسکول آف تھاٹ. اور ان میں اس وقت کے زمانے میں جو چرچ ہوا کرتا، اسپیشلی دا چرچ ان دا رومن امپائر، جن کا سربراہ پوپ کہلاتا، تو دا پوپ واز آل ان آل. چرچ کے پاس کافی پاورز تھیں اور وہ رسپانسبل تھا فار ریلیجس ڈیوٹیز اینڈ بلیفس. سو دا چرچ would control all these people and their beliefs, and they will not allow anything which is against the teaching of church. اگر کہیں پہ بھی ان کے علم میں یہ بات آتی کہ کہیں پہ کوئی بات یا کوئی فلسفی چرچ کی ٹیچنگز کے خلاف ہے، تو وہ ان بندوں کو اور ان افراد کو کافی سخت سزائیں دے دیا، ان کو آگ میں جلا دیتے ہیں. سو چرچ کے مظالم کافی زیادہ ہو گئے تھے، اور اسی لیے چرچ اپنی مفادات کا بھی تحفظ کر رہا تھا. ان چرچ کی مظالم سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ فیل کیا کہ چرچ میں کچھ ریفارمیشنز ہونی چاہیے. اسی ریفارمیشنز، اسی اصلاحات کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے جو گروپ بنا اسے کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس. سو دا پروٹیسٹنٹس ور اسٹرگلنگ ٹو برنگ ریفارمس ان دا کیتھولک چرچ، تاکہ ان کی یہ جو پاورز ہیں ان کو کم کیا جائے اور ان کے جو غلط اقدامات ہیں اور جو غلط فیصلے ہیں ان کو ختم کیا جائے، تاکہ دنیا میں انڈیویجول آزادی ہو اور ساتھ میں جو چیزیں صحیح ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے. سو دیر واز اے وار بٹوین کیتھولکس اینڈ دا پروٹیسٹنٹس، اینڈ دیز Protestants and Catholics were fighting in different areas and in different regions which were spreading over the whole Europe. جس کی وجہ سے یہ جنگیں کافی علاقے میں پھیل گئیں اور ان کا عرصہ بھی کافی زیادہ ہوا. یہ کچھ images ہیں about the 30 years war, and you can see that the images basically depict کہ کافی ہولناک تباہی ان وار کی وجہ سے آئی ہے، اور کافی ٹیریبل، ویری dangerous war they were. Now the question is that did states existed before 1648? کیا states 1648 سے پہلے وجود میں نہ تھے؟ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ بھئی ایک علاقہ بھی ہے، اس میں ایک پاورفل گروپ بھی موجود ہے، ایک نیشن بھی موجود ہے، وہاں پہ گورنمنٹ بھی موجود ہے، تو کیا اس کو نیشن سٹیٹ نہیں کہا جا سکتا؟ کیا 1648 سے پہلے نیشن سٹیٹ وجود میں نہیں تھے؟ تو سٹیٹ تھیوری کی روح سے اکارڈنگ ٹو واٹ کنسٹیٹیوٹ اے اسٹیٹ، ایک اسٹیٹ کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہاں پہ اقتدار اعلیٰ موجود ہو، کہ وہاں پہ ایک سپریم پاور موجود ہو. ٹھیک ہے 1648 سے پہلے اسٹیٹس تو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہہ دیں کہ علاقے موجود تھے جہاں پہ دیر واز اے ڈومیننٹ گروپ، دیر واز اے گورنمنٹ، بٹ دے ور ناٹ ٹو بی کالڈ اے اسٹیٹ. اسٹیٹ کی ڈیفینیشن سے وہ اسٹیٹ نہیں تھے، اسی لیے کہ ان میں اقتدار اعلیٰ کا فقدان تھا. دیر واز نو سوورینٹی ان دو اسٹیٹس. آخر سوورینٹی کیوں نہیں تھی؟ اسی لیے کہ یہ جو اسٹیٹس تھے دے ور انڈر اندر گورنمنٹ اینڈ اندر اتھارٹی وچ واز لیونگ ان اندر ایریا. یہ اسٹیٹس کنٹرول میں تھے، یہ خود مختار نہیں تھے، ان کو رہنمائی حاصل ہوتی تھی ایک اور اتھارٹی سے، اسی لیے یہ خود سپریم نہیں تھے. سو اف دے ور ناٹ سوورن، دس مینس دے ور ناٹ ٹو بی کالڈ اے اسٹیٹ. آخر یہ اتھارٹی کہاں پہ تھی؟ دس اتھارٹی واز ان دا رومن امپائر. رومن امپائر میں دو قسم کی اتھارٹیز تھیں.
ایک تھا رومن چرچ اینڈ دا سیکنڈ واز دا رومن ایمپرر. ایک رومن شہنشاہ اور دوسرا رومن چرچ. یہ دونوں ان سارے اسٹیٹس کو کنٹرول کر رہے تھے. دا رومن چرچ واز ریسپانسبل فار دا ریلیجس ڈیوٹیز اینڈ دا ریلیجس ریگولیشن. So no country would ever go in religious matters against the Roman Church. اور جو چرچ کا سربراہ تھا وہ پوپ کہلاتا, and the pope would control all these countries through his authority and he will give direction. وہ وہاں سے فیصلے کرتا اور پھر وہ فیصلے دوسری جگہوں پہ نافذ ہو جاتے. تو یہ تو تھا with respect to religion. Now let's come to the political affairs. تو یہ جو ریاستیں تھیں, so they were not independent even in governmental affairs. They were not fully powerful in the political affairs. Why? Because they were receiving direction from the Roman emperor. جو رومن ایمپرر تھا, جو شہنشاہ تھا, تو وہ ان اسٹیٹس کو جو سیاسی احکامات ہوتے ہیں وہ ایشو کرتا اور وہ ان کے اوپر لازم تھے کہ وہ ان کو فالو کرتے ہیں. تو جتنے بھی یورپین اسٹیٹس تھے یہ آزاد نہیں تھے. ان کے پرنس یا کنگ ہو کے بھی ان کو باہر رومن ایمپرر سے یا سیکولر میٹرز میں جو دنیاوی کام ہے ان میں وہاں سے ان کو احکامات ملتے ہیں, اور جو دینی سطح ہے ان پہ ان کو چرچ سے احکامات ملتے ہیں. لہٰذا یہ اپنے طور پہ خود آزاد نہیں تھے. So when these states were not independent and they were not powerful, they were not sovereign, therefore they were not called a state. اسی لیے یہ جنگیں ہو رہی ہیں اور چرچ کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, اور اسی کے ساتھ رومن ایمپرر کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تاکہ چرچ میں ریفارمیشن لائی جائیں. So these states were not sovereign. And then what happened was that after this all war, all this bloodshed, what happened was that the Europe realized, the Europe نے احساس کیا کہ جنگ کافی ہو گئی ہے, کافی لوگوں مارے گئے ہیں, کافی خون خرابہ ہوا ہے, کافی اکنامک کنڈیشنز خراب ہوئی ہیں, لہٰذا امن لایا جائے. اسی لیے رومن امپائر اینڈ دا رومن چرچ اب دونوں اتنے ویک ہو چکے تھے اور اتنی خون خرابے ہو چکے تھے کہ اب یہ احساس ہوا کہ امن قائم کیا جائے. اور اسی امن میں جو باتیں ڈسکس ہوئی اس میں رومن امپرر اینڈ دا رومن چرچ پاورز ور فنشڈ, دیئر پاورز ور اینڈڈ. ان کی پاورز کو ختم کر دیا گیا. اور جب ان کی پاورز ختم ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو یورپین اسٹیٹس تھے اب وہ آزاد ہو گئے. اب ان میں اقتدار اعلیٰ وجود میں آ گیا. جو ان کے کنگ تھے یا پرنس تھے اب ان کے پاس وہ ساری پاورز آ گئی ہیں جو پہلے ان کے پاس نہیں تھی, کیونکہ پہلے ان کو ایمپرر سے اور چرچ سے ہدایت ملتی ہیں. اب ان کی پاورز ختم ہو گئی ہیں. اب جو پرنس ہے اور جو کنگ ہے وہ اپنی پاور کو آسانی کے ساتھ جس طرح مرضی چاہے یوز کر سکتا ہے. اس لیے اب یہ یورپین اسٹیٹس سوورن بن گئے ہیں. دس ٹریٹی was signed in Germany between France, Holy Roman Empire, Spain and Dutch. England was not a part of this war. England کی جیوگرافیکل لوکیشن ذرا سی ڈفرینٹ ہے اور ایک جزیرہ بھی ہے تو بیچ میں ایک پانی کا حصہ بھی ہے, اس لیے وہ ان شورشوں سے آزاد رہا. لیکن آفٹر دا وار انگلینڈ بھی ایز اے نیشن اسٹیٹ سسٹم ابھر کے سامنے آ گیا. تصویر میں آپ ایک امیج دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہولی رومن ایمپرر ہوا کرتا, تو ایسا ہی واز دا گیٹ اپ واز لائک دس. And in the second, there was this Roman Church who was controlling all the religious authorities and all the religious orders in the European states. In this image, there is Treaty of Westphalia and the Peace of Westphalia that is being signed by all the warring parties. جتنے بھی اس میں
پارٹیز شامل تھا جنہیں جنگ لڑی ہے, تو یہ ٹریٹی ان کے بیچ میں اس وقت سائن کی جا رہی ہے, اور یہ سارے اوتھ بھی لے رہے ہیں کہ they will establish peace. So this 30 years war ended the authority of Pope and Roman Emperor over the states in Europe. جس طرح میں نے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ authority of Pope and Roman Emperor was finished. It was ended. And therefore independent and sovereign states emerged after 1648. So after 1648, we saw that many nation states emerged from the Treaty of Westphalia, جن میں کچھ اسٹیٹس انگلینڈ ہے, فرانس, جرمنی, اسپین, سوئٹزرلینڈ, ہالینڈ اور کافی زیادہ اس کے علاوہ. So they appeared as state system. They appeared as nation state because now they were sovereign. Their powers are not under the control of some other authority. There is a map in which you can see the states. You can see France, you can see Germany, England is on one side, then you have Switzerland, you have Austria, you have Italy, and these were the states, and Holland as well. So these were the states that appeared as nation state. What are the achievements of Westphalia peace? Westphalia is very important event. It has far-reaching effects. What is the importance of Westphalia? Number one, recognition of sovereignty of each state. ہر ایک اسٹیٹ میں sovereignty established ہو گیا اور ہر ایک اسٹیٹ میں ایک سپریم پاور وجود میں آ گئی جو کہ کنگ یا پرنس کے پاس چلا گیا. No state must interfere in the affairs of another state. ایک اسٹیٹ دوسرے کے انٹرنل افیئرس میں, اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. ویسٹ فیلیا میں یہ بات بھی تسلیم کی گئی. The king has the full right to rule his territory without any interference and can determine his own religion. ایک کنگ یا پرنس جس طرح چاہے اپنے علاقے کو کنٹرول کرے, جس طرح چاہے اس کو چلائے, کیونکہ اب وہ اقتدار اعلیٰ بن چکا ہے, اب اس کے پاس ساری پاورز آ گئی ہیں اور وہ اپنے لوگوں کے مذہب کا تعین بھی کر سکتا ہے اور کوئی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے, جبکہ پہلے he used to be a Roman Catholic. Every state should be considered independent from other and must be seen as equal to other state. کافی اہم بات ہے کہ ہر ایک اسٹیٹ کو تسلیم کیا گیا کہ سارے اسٹیٹس ایکول ہیں. So they are equal, they have legal equality, and there is no difference between larger or smaller. So all the states would be treated as legally equal. It ended the power of the Pope. It also ended the feudalism. جو جاگیردارانہ نظام ہے وہ ختم ہوا, and all the powers shifted to king. And with that, urbanization started. Because there was no feudalism now. اب اگر آپ کے دیہی علاقوں میں فیوڈلزم ختم ہو گیا ہے, اب وہاں پہ فیوڈلز نہیں رہے, تو لوگوں کے پاس جابس تو نہیں رہی. Now who will they work for? Therefore, in order to get jobs, the people start moving towards urban areas, and therefore urbanization started, and as a result they got jobs and they settled in cities. The cities developed, and along with it industries developed, and the Europeans saw industrial revolution. So Westphalia has a very far-reaching effects.